اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد اس سورہ کا نام پڑتا ہے سورہ آل عمران۔ اس میں کل 200 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 200 آیتیں ہیں۔ اور پیچھے جو سورہ بقرہ ختم ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، 2.5 پارے کی تھی، اس میں 286 آیتیں تھیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا ایمان کے بارے میں، اس کے بعد بتایا کہ آخرت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد زندگی سے ہوں گے، پھر اس کے بعد بتایا کہ تم کیسے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جہاد کے بارے میں بتایا، پھر لاسٹ میں بتایا کہ تم جو ہے اللہ سے دعا کیسے مانگو گے۔ ٹھیک، اتنی باتیں اس میں بتا دی جاتی ہیں۔ اب جو ہے جو سورہ آل عمران شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو بتا رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، سنیے۔ الف لام میم، یہ ایک آیت ہے اور اسے کہتے ہیں مقطعات۔ اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ ٹھیک، اس لیے اس کا نام ہے حرف مقطعات، مطلب اس کا علم کسی کو نہیں ہے زندگی میں اللہ کے سوا۔ دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ کیسا ہے؟ وہ معبود برحق ہے، یعنی وہ سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب بھی پوجا کی جائے گی، جب بھی عبادت کی جائے گی، اللہ کی جائے گی، کسی اور کی نہیں۔ وہ زندہ ہے اور سب کا قائم رکھنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں نہ آئے گی اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک، ہاں، اللہ بتایا اللہ نے، اور سب کا قائم رکھنے والا ہے، پوری دنیا کو بنانے والا ہے، اور سب کو مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور سب کو قائم رکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہی لفظ جو ہے سورہ بقرہ میں بھی آیت کرسی میں آ چکا ہے، لوگ پڑھتے ہی ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ٹھیک، اور اس میں سورہ آل عمران میں بھی دوسری آیت ہے۔ اب اس کے آگے ایک اور سورہ طٰہٰ، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی لفظ آئے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے اسم اعظم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسم اعظم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس کو پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ٹھیک، اور اسم اعظم کون ہے؟ دیکھو اس میں بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہوا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ جیسے شب قدر کے بارے میں کسی کو صحیح علم نہیں ہے، اسی طرح سے اسم اعظم کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی تینوں صورتوں میں ہے۔ تو یہی لفظ تینوں صورتوں میں کامن ہے، میں سب میں پائی جاتی ہے، اس لیے زیادہ لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی اسم اعظم ہے۔ جسے سب قدر کے بارے میں آتا ہے کسی 7 راتوں میں تلاش کرو، کون کون سی میں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 اس 7 راتوں میں تم سب قدر کو تلاش کرو، کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، کوئی فکس نہیں ہے۔ تو سب میں جا کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان میں پڑتی ہے، کب پڑتی ہے؟ رمضان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں ہیں۔ ان صورتوں میں جو لفظ کامن ہے وہ ہے الحی القیوم۔ سورہ بقرہ میں الفاظ آیت کرسی میں آئے ہیں، سورہ آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں، اور سورہ طٰہٰ کی 111 آیت میں آیا ہے۔ کون سا لفظ؟ الحی القیوم۔ ٹھیک، حی القیوم۔ ٹھیک، اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اب تیسری آیت نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر، کس پر؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، یعنی جو قرآن نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کس پر نازل فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو وہ حق ہے، کیا ہے؟ وہ حق ہے۔ اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو حی و قیوم ہے، اس میں اس کلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جان لو کہ یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے۔ ٹھیک، یہاں پہ جو لفظ آیا نزل آیا ہے، نزل اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ،
اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. یعنی یہ ان کتابوں پہ تصدیق یعنی گواہی کر رہی ہے جو اس ٹائم موجود تھی پچھلے قوموں میں، یعنی انجیل اور تورات. یہودیوں کے پاس تورات تھی اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی. اس کی یہ تصدیق کر رہی تھی وہ بھی اللہ کی آسمانی کتابیں تھیں. قرآن حکیم دو اعتبار سے تصدیق کرتا ہے. ایک ہے کہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، جس میں ان لوگوں نے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں بگاڑ کر دیا، بدل دیا. دوسری ہے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیش گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو ان کتابوں میں موجود تھی. ٹھیک، بہت سی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں تورات میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی موجود تھی. جب بھی کوئی پچھلی کتاب ہوتی ہے اس میں آگے آنے والے نبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تورات میں بھی ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انجیل میں بھی ذکر ہے. مگر یہ سب دونوں قومیں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں، ہٹ دھرمی میں نبی نہیں مانا، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کو مانتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. انزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی. کیا فرمائی تھی؟ اللہ نے دو کتابیں اور فرمائی تھی، تورات اور انجیل. تورات کس کے نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو، جسے عیسائی اس کا نام بدل کے بائبل رکھتی ہیں. کیا رکھتی ہیں؟ بائبل رکھتی ہیں. من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی جو تورات اور انجیل تھی وہی جو کتابیں تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی. اس میں ہدایت کے راستے تھے مگر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس میں اپنے من سے منمانی کر دی، بگاڑ کر دیا. جیسے آج کل کے مولانا کچھ لوگ بھائی صحیح عالم نہیں، جو کم علم والے ہیں وہ اللہ کی باتوں کو توڑ موڑ کو پیش کرتے ہیں، اپنے من مانی کرنے لگے. وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان اتارا. فرقان کہتے فرق کرنے والے کو، یعنی حق اور باطل، کیا سچ ہے کیا جھوٹا ہے. اس لیے قرآن کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان. یہ جو فرق کرتی ہے کیا حق ہے کیا بات. یہ جو قرآن نے جو بات بتائی وہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو بھی باتیں وہ غلط ہے. ٹھیک، اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ نام جو تھا عمر فاروق، فاروق مانے فرق کرنے والا، فاروق مانے فرق کرنے. حضور عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ ایک دم سچائی بیان کر دیتے تھے. ٹھیک. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ جو باتیں بتا دی گئی خاص طور سے عیسائی اور یہودیوں کے لیے، اللہ نے کہا کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. ایک دم کیا دھمکی ہے کہ جو قرآن میں آیتیں لکھی گئی ہیں اگر کسی نے بھی انکار کیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. دنیا میں تو چھوٹ ملی رہی تھی مگر آخرت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہاں تو عذاب مل کے رہے گا، چاہے تم اللہ کی بات میں مانو چاہے مت مانو. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے دھمکی دے گا کیونکہ یہ کتاب ہے حق اور ڈٹ کے بات نہیں کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا جو ساری دنیا کا مالک ہے. تو جو ساری دنیا کے مالک ہے وہ کیوں کسی سے ڈر کے بات کرے گا؟ ہاں تم کو ہم نے چھوٹ دے دیا ہے، جاؤ موج مستی کرو، میں جب مر کے آؤ گا تو تمہارے اوپر سخت عذاب ہوگا. اگر پڑھنے پر طبیعت، جیسے ایک مثال کی طرح سمجھ لیجیے کہ اس قرآن کا معاملہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہ سمجھو. مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ مانا تب بھی کوئی حرج نہیں. جیسے کچھ لوگ مسلمان میں ایسے کہتے ہیں جس کو من مانے جس کو چاہے من مانے، ایسا نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں چلے گا. تم مانو تو ایک دم صحیح سے مانو اور نہ مانو گے تو بھی پکڑ جاؤ گے، ایک دم دھمکی کے ساتھ. اگر پڑھنے پر طبیعت راغب نہیں ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، طبیعت راغب نہیں ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں. یہ کتاب ویسی نہیں ہے بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک دم کھلے انداز میں کرے گا تم مت ایمان لاؤ مگر تمہارے اگر جو نہیں لائے گا اس کے اوپر سخت عذاب ہوگا. چاہے تمہاری طبیعت کرے، من مانی نہیں کرنا، من کو نہیں ماننا ہے، اللہ اس رسول کی بات کو ماننا ہے. من کرتا ہے کبھی نماز پڑھنے کا، سب کچھ مزار میں گھومو، رجائی میں سو، کسی کو من کرتا ہے مگر من کی نہیں ماننا ہے. کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے. اللہ اس رسول کے وطیع اللہ وطیع رسول، اللہ اس رسول کی بات کو ماننا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا. یہ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے جو لوگ اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے
کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، سب سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ یہ لفظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ بے شک غفور الرحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، مگر کیا ہے؟ قہار اور جبار بھی ہے۔ یاد رکھیے، قہر برپانے والا ہے، پکڑنے کا جس دن رسی ٹائٹ ہو جائے گی اس دن کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ واللہ عزیز ذو الانتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ کس سے انتقام لے گا؟ جو اللہ کی بات کا انکار کیے، اللہ کی بات کا انکار کیا اور رسول کو جھٹلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس قرآن کی آیت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔